مزید ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ کیونکہ اس مہینے میں جن کے سبب دنیا بنائی گئی، جن کے سبب یہ کائنات بنائی گئی، جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہی از دا ریزن آف دا اول کریشن۔ آپ کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی ہے۔ اور یہ بات ہم نہیں کہتے، حدیث قدسی میں رب ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا۔ تو سبحان اللہ، جن کی سبب یہ دنیا بنی، میں آیا، آپ آئے، ہم سب آئے، اور یہ رنگینیاں دنیا کی جن کی وجہ سے ہیں، تو ان کی آمد کی ہم خوشیاں کیوں نہ بنائیں۔ امام عشق و محبت بریلی کے تاجدار یہ خوبصورت بات کس طرح ہمیں سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے۔ ایک تو آئے یہاں، یہ تو سمجھ آ گیا، کیونکہ اللہ نے بنائی کائنات نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اب وہاں اٹھیں گے، یہ نبی پاک کے لیے کیسے اٹھیں گے، یہ بھی ایک کوسچن ہے۔ ایک تو آپ دیکھیں کہ دنیا سجائی گئی سرکار علیہ السلام کے لیے، ایک محشر کا میدان بھی سجایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اللہ کو تو سب معلوم ہے نا، ہمارے تو نامہ اعمال لکھ لیے فرشتوں نے۔ جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے، جب قبر میں گئے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس کی نیکیاں زیادہ، کس کے گناہ زیادہ۔ قبر کا کسی کو معاذ اللہ عذاب ہوگا اور کسی کو رحمتیں ملیں گی۔ تو قیامت کے دن اٹھتے ہی ہاتھ میں رجسٹر پکڑا دیا جاتا کہ تمہارا رپورٹ پاس ہے، تم جنت میں جاؤ، تم فیل ہو تم جہنم میں جاؤ۔ یہ اتنے سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرنے کا کیا وجہ ہے؟ واٹ از دا ریزن کہ محشر کے میدان کو کیوں سجایا جائے گا؟ اللہ اکبر، یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے۔ اچھا ذرا غور کیجئے، حدیثوں میں نبی پاک نے پورے محشر کا نقشہ بھی کھینچ دیا ہے کہ کیا ہوگا۔ پہلے تو محشر میں لوگ انتظار کریں گے، برسوں گزر جائیں گے کہ کہیں حساب کتاب شروع ہو اور ہمارے بارے میں فیصلہ سنایا جائے۔ گرمی کا عالم ہوگا، لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ جب برسوں گزر جائیں گے تو اہل محشر آپس میں مشورہ کریں گے کہ ایسا کرتے ہیں، حضرت آدم کے پاس چلتے ہیں، وہ ابو البشر ہیں، اللہ کے بارگاہ سے پہلے زمین پر آنے والے نبی آپ ہیں، تو آپ سے بات کرتے ہیں۔ ان کے پاس جائیں گے کہ اے آدم آپ ابو البشر ہیں، ہماری شفاعت کریں، اللہ کریم کے اس غضب سے، اس کیفیت سے ہمیں نکالیں۔ تو حضرت آدم کہیں گے کہ میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب یہ اہل محشر درجہ بدرجہ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سب کے پاس جائیں گے باری باری۔ ہر نبی کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ آخر وہ لوگ کہیں گے کہ حضور آپ ہمیں بتائیں ہم کہاں جائیں۔ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ جب یہ نبی پاک کے پاس پہنچیں گے اہل محشر، تو آقا یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، نبی پاک فرمائیں گے انا صاحبکم انا لہا، میں آج کے دن کے لیے ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور پھر نبی پاک سجدے میں جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی نبی پاک التجا پیش کریں گے، اور کہا جائے گا اے محمد سر اٹھاؤ، جو مانگے گے تمہیں عطا کیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو دیا جائے گا۔ اب یہ بات تو کئی بار سنی ہے نا، میں جس پوائنٹ کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، مجھے ایک بات بتائیں، ہمیں تو پتہ چل گیا کہ شفاعت کس نے کرنی ہے، کس نے کرنی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام۔ ہم کیوں جائیں گے حضرت آدم کے پاس؟ بھائی حدیث میں پیارے آقا نے تو بتا دیا کہ بھائی سب جگہ گھوم پھر کر آخری جو ہے آنا پڑے گا سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو پھر ہم تو نہیں جائیں گے نا، اتنا بڑا چکر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن آج معلوم ضرور ہے، مگر فرمایا علماء نے کہ محشر کے دن سب بھول جائیں گے۔ ہوگا یہی کہ پہلے جائیں گے ہی حضرت آدم کے پاس، پھر حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، گھومتے گھومتے حضرت عیسیٰ، اور آخر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب کیوں گھمایا جا رہا ہے؟ یہ کیوں ہوگا سارا کچھ؟ ہائے ہائے ہائے، چلو پھر چلتے بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں،
سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں آپ بتائیے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ فرماتے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، سب کے پاس گئے نا. خلیل و نجی، خلیل کون ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے. نجی کون ہے؟ حضرت آدم نجی اللہ. مسیح کون ہے؟ حضرت عیسیٰ مسیح اللہ. صفی کون ہے؟ حضرت آدم صفی اللہ. حضرت نوح. سب کے پاس تم گئے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یہ خلق کو گھمایا جا رہا ہے. بتا وجہ کیا ہے؟ بتایا شاعر کہتا ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. There is only one reason to create the میدان of محشر. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اس دن پتا چلا دنیا کو بتانا ہے کہ میرے حبیب کا مرتبہ کیا ہے. کیونکہ آج کئی لوگ نہیں مانتے نا. آج کئی لوگوں کے ذہنوں میں کوسچنز ہیں. کچھ تو ایمان ہی نہیں لائے، جناب رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانا. ان سب کو بتانا ہے. اعلیٰ حضرت جب ہی سمجھا رہے تھے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. ارے آج ماننا ہوگا، قیامت کو تو سارے مان جائیں گے. اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے کہ کسی اور کی نہیں چل رہی. یہ جو کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے، یہ جو کہتے ہیں وہ بات مانی جا رہی ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت میں تو سارے ہی مان جائیں گے، وہاں کا ماننا نہیں قبول کیا جائے گا.